السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سجیلا نثار کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل تیرا اسیر کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، جو کہ ایپیسوڈ نمبر ہے 15۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا آتے ہیں قسط کی جانب۔ خان کمرے کے باہر کھڑا ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ باقی سب بھی باہر کھڑے تھے۔ خان کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ خانم خان سے رہا نہ گیا تو وہ خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ماں پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، ایک ہی ڈاکٹر باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کو اب غصہ آ رہا تھا۔ صبر رکھیں میری جان۔ خانم خان نے اس کی بڑھی ہوئی شیف پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر کمرے سے نکلی، سب اس کی جانب لپکے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ خان کی فکر مندانہ آواز پر وہ مسکرائیں۔ مبارک ہو مسٹر خان، آپ کی بیوی 3 ویکس پریگننٹ ہے۔ اس کی بات پر پہلے تو سب سکتے میں گئے، پھر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ خان جلدی سے کمرے میں گیا، اندر داخل ہوا تو حیا چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ لیے اس کو دیکھتے چہرہ جھکا گئی۔ چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ اتنے میں سب اندر آئے۔ خان ایک سائڈ پر ہوا، یقیناً اب حیا کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے جانے کا انتظار تھا۔ اللہ تمہیں نیک اور صحت مند اولاد دے، تمہیں کوئی مشکل نہ آئے، انہوں نے پیسے کی دتھی اس پر سے وارتے ہوئے کہا، اور دارم کو پکڑائی کہ وہ ملازمہ کو دے دے۔ پھر ایشال اور ہیر بھی خوشی سے مبارکباد دیتے ملے تھے۔ شیر خان، عیسیٰ اور دارم نے بھی مبارکباد دی تھی، جبکہ شیر خان اور عیسیٰ خان کو چھیڑتے ہوئے اس سے ملے بھی تھے۔ چلیں سب چلتے ہیں، خان نے میرے خیال سے ابھی مبارکباد نہیں دی ہوگی۔ عیسیٰ بالوں میں ہاتھ پھیرتے شرارت سے بولا۔ حیا جھینپ گئی۔ خان نے اس کو گھورا تھا، جبکہ باقی سب ہنس رہے تھے اور کمرے سے چلے گئے۔ حیا بیڈ سے اتری تھی۔ خان نے آنکھیں بڑھ کر اس کو اٹھایا اور خوشی سے گول گول گھمانے لگا۔ آپ نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں۔ اس کو نیچے اتارتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، اور کتنی ہی دیر وہ اس کی پیشانی پر اپنا لمس بخشتا رہا تھا۔ جب پیچھے ہوا تو آنکھیں نم تھیں، جبکہ حیا کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ آئی لو یو، آپ نے میری زندگی جنت بنا دی ہے۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں جس نے یہ دن دکھایا۔ آئی لو یو حیا۔ وہ اس کو کمر سے تھامتے قریب کرتا سینے سے لگا گیا تھا۔ گرفت بھی سخت کی تھی۔ ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا، اس زندگی میں بھی، جنت میں بھی۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے خان بولا تھا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ سب خان کے کمرے میں بیٹھے تھے، ہر طرف کہکہے گونج رہے تھے۔ کوئی کسی نہ کسی بات پر دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ ایشال جو حیا کو چھیڑ رہی تھی، خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے سامنے دیکھا، جہاں شیر خان آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں سموئے پاگل ورانہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایشال کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا اور ہیر کی بات سننے لگی، لیکن دماغ کے ساتھ دل بھی شیر خان کی طرف جا رہا تھا۔ بس کچھ مہینوں بعد ہمارے گھر میں بھی ننھا سا بیبی آ جائے گا، مزے ہوں گے، پھر وہ اپنے چاچا پر جائے گا یا گھی جو بھی ہو۔ دارم پر جوش سا بولا تو سب ہنسے۔ آپ جیسے چاچا پر جا کر نام ہی ڈبونا ہے، خان کی اولاد نے۔ آپ میرا نام لیتے تو لوگ مان بھی لیتے۔ عیسیٰ کی بات پر جہاں دارم نے منہ بنایا، وہاں سب کے کہے گونجے تھے۔ خان کی اچانک نظر شیر خان پر گئی تو اس کی ہنسی مدھم ہوئی تھی۔ اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ٹھٹکا۔ وہ ایشال خان کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جو ہیر سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ خان نے دوبارہ شیر خان کی طرف دیکھا، جو حسرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کا سمندر دیکھ کر اس کو حیرت کا جھٹکا لگا اور پریشانی سے چہرہ جھکا گیا۔ سوچوں نے اس کے دماغ میں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ عیسیٰ خان، شیر خان غریبوں میں کھانا تقسیم کروائیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وافر مقدار میں پہنچائیں، حویلی کی ملازمین کو بھی برابر کی چیزیں تقسیم کروائیں۔ وہ ان کو حکم دے رہی تھی تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا کے خان آیا اور مسکرا دیا۔ آخر اس کی ماں بھی ہر چیز پر راضی تھی۔ نہ جانے اللہ کا ایسا کون سا معجزہ ہو گیا تھا۔ عیسیٰ اور شیر خان کو مسکرا کر دیکھتے چلے گئے، جبکہ خان مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھا، خانم خان بھی کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ خان، آپ بات کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے اپنے دل کے قرار کو دیکھتے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہوئے کہا تو خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، میں ایشال کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا، اس کی شادی کے سلسلے میں۔ شیر خان جو واپس لاموش میں داخل ہوتے باہر گاؤں کے لوگوں کی خبر دینا چاہتا تھا، ایشال کی شادی کا سن کر قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اچھا، تو آپ کی نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہے؟ انہوں نے مکمل توجہ اس کی جانب کی۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا، پھر جو میں نے سوچا ہے وہ بتاتا ہوں۔ نہیں، میری نظر میں ایشال کے لائق ایسا کوئی لڑکا نہیں۔ اگر نظر آیا تو آپ کو اطلاع کروں گی، لیکن میری نظر میں ایک ہے۔ اس کی بات پر جہاں خانم خان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہاں شیر خان کے دل کی دھڑکن بھی رکی تھی۔ جی، کون ہے؟ شیر خان۔
اور اپنا نام سن کر شیر خان کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے حیرت سے خان کو دیکھنا چاہا، گویا شیر خان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا ہو۔ وہ خان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا سچ میں اشال خان کے لیے اسے چنا تھا۔ شیر خان سے مجھے پہلے اعتراض تھا کیونکہ میں غفلت میں تھی، اس کو کسی قابل نہ سمجھتی تھی، لیکن یہ بات میں تسلیم کرتی ہوں کہ اشال کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں۔ خانم خان نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، تو مناسب وقت میں دونوں سے بات کر لوں گا۔ وہی مسکرا کر بولا۔ شیر خان بھاری ہوتے دل کے ساتھ واپس جس قدموں سے آیا تھا ویسے ہی لوٹ گیا۔ مطلب سب ٹھیک ہونے والا تھا، اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھیں، لیکن ایک خدشہ تھا، اگر اشال نے انکار کر دیا تو جو وہ کر چکا ہے، اس کے بعد اشال اس کو دیکھنے کے روادار نہیں۔ خواہ وہ شادی کے لیے ہاں کرے گی تو مطلب خان کے بات کرنے سے پہلے اسے اشال کو منانا تھا۔ ہزار سوچوں وسوسوں کو دل میں پالے وہ حویلی سے نکلا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا اداس۔ خان ڈیرے والی سائڈ پر حویلی سے داخل ہوا اور اوپر کھڑے ہوئے نیچے دیکھنے لگا۔ گاؤں کے لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ خان کے ساتھ حیا بھی دوپٹے سے آدھا منہ چھپائے کھڑی تھی اور مسکرا کر مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ بہت سی حسد بھری اور بہت سی رشک بھری نظروں نے ان کو دیکھا تھا۔ بہت سے دل سے دعائیں نکلی تھیں، لیکن کچھ بد دعائیں بھی خان کی زندگی کے دوراہے پر کھڑی تھیں۔ اب قسمت میں بد دعائیں زیادہ تھیں، یہ دعائیں یہ اب قسمت نے طے کرنا تھا۔ شیر خان جو اشال سے بات کی تلاش میں تھا کہ کچن سے اشال اور دارم کی آواز آئی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، اسی لیے سب ملازمین اپنے کوارٹرز میں بھی جا چکے تھے۔ دارم یہ جوس حیا کے کمرے میں دے آئیں، پھر میں آپ کا جوس آپ کو کمرے میں دے دوں گی، اشال مسکرا کر کہتی ٹرے دارم کو پکڑائی، لیکن نظر دروازے پر گئی تو مسکراہٹ گم ہوئی تھی اور دوبارہ جوس بنانے لگی۔ دارم ٹرے لے کر جانے لگا کہ اس نے شیر خان کو دیکھا۔ شیر خان بھائی، آپ ہی سب کے لیے جوس بنا رہی ہیں، آپ بھی پی لینا، مسکرا کر کہتا گیا تو اشال کا دل کیا اس کا سر پھوڑ دے، لیکن ضبط کرتی جوس بنانے لگی۔ شیر خان قدم قدم لیتا اس کی جانب آیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ شیر خان اس کی تیز ہوتی دھڑکن اور کپکپاتے ہاتھ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان خاموشی تھی، کچن میں صرف مشین کے چلنے کی آواز تھی۔ اشال خان، وہ جو جوس گلاس میں ڈال رہی تھی اس کے ہاتھ رکے تھے لیکن دوبارہ ڈالنے لگی۔ شیر خان نے چہرے کی اس سائڈ سے آگے کو ہوتے دوپٹے کو پیچھے کیا تو وہ اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ جوس گرتے گرتے بچا تھا۔ شیر خان نے آگے بڑھ کر اسے جگ لیا اور شیلف پر رکھا تھا۔ اشال نے کچن کے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ کب تک خفا رہیں گی؟ پلیز شیر خان، جائیں یہاں سے، کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتے ہم، پلیز، وہ گھبرائی آواز میں بولی۔ شیر خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا، مطلب وہ تنہائی میں اس سے ڈر رہی تھی، ورنہ یہ وہ لڑکی تھی جس کی آنکھیں شیر خان پر اعتبار کی گواہی دیتی تھیں۔ اکیلے میں اگر شیر خان مل بھی جائے تو وہ بات کرنے میں گھبراتی نہ تھی۔ خیر، یہ سب کچھ اعتماد شیر خان نے خود کھویا ہے۔ مجھ پر یقین کریں اشال، ڈرے نہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے بولا۔ یقین ایک بار کیا جاتا ہے، بار بار نہیں، اور جس خوبصورت انداز میں آپ ہمارے یقین کی دھجیاں اتار چکے ہیں ہمیں بخوبی علم ہے۔ اس کی آواز نہ جانے کیوں بھر آئی تھی۔ شیر خان کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ اشال اس کے پاس سے گزرنے لگی کہ شیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر قریب کرتے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ پلیز شیر خان، ہمیں چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ ہے، وہ گھبرا کر بولی، چہرے پر خوف واضح تھا۔ گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں کر رہا، اپنے شیر خان پر یقین نہیں ہے کیا؟ وہ آہستہ سے بولا تو اشال نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہ بتا رہی ہوں کہ اب یقین نہیں۔ شیر خان کو اس کی معصومیت پر بہت پیار آیا۔ آئی لو یو اشال، آئی لو یو سو مچ، آج سے نہیں، کل سے نہیں، بہت سالوں سے، شاید آپ سے بھی پہلے سے میرے دل میں محبت کی آگ بھڑک رہی ہے، اور میرا کیا مقام تھا خانم خان کی نظروں میں کہ یہ بھی آپ اچھے سے جانتی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا آپ کو یقین دلاتا کہ شادی کروں گا، کیونکہ مجھے خود یقین نہیں تھا، وہ دھیرے دھیرے کہتا اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں سچائی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے ہمیں بہت تکلیف دی، ہم اس رات کے اثر سے ابھی تک نہیں نکل سکے۔ شیر خان، ہماری محبت کو مار ڈالا آپ نے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں ہر غلطی، ہر دکھ تکلیف کا مداوع کروں گا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیر خان اعلان کرتا ہے اب مر جائے گا وہ آپ کے بغیر، وہ بے بسی سے بول رہا تھا۔ اشال چہرہ جھکا گئی۔ سزا دے لیں، مار دیں، پر خدارا ایسا نہیں کریں، وہ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑتے ہوئے اٹھاتے بولا۔ ہمیں نہیں معلوم، وہ آہستہ سے بولی، کچھ مت کریں، لیکن مجھے میری غلطیاں ختم کرنے کا ایک موقع دیں۔ یقین کریں ایک بار پھر شیر خان، اس بار مر جائے گا، یقین نہیں توڑے گا آپ کا، وہ تھوڑا جھکتے ہوئے بولا تو اشال لب کو چلنے لگی۔ جیسا لالا کریں گے ویسا ہمیں منظور ہوگا، وہ معصومیت سے بولی تو شیر خان مسکرایا۔ آئی لو یو اشال، اس کا جواب وقت آنے پر سنوں گا، اس کا گال تھپ تھپا کر کہتے جو اس کا گلاس اٹھاتے کچن سے چلا گیا۔
جبکہ اشال سرخ چہرہ لیے گہرے سانس لینے لگی۔ اب معلوم نہیں اس کی زندگی کیا رنگ لانے لگی تھی۔ خانم خان نے ایک نیوز بتائی ہے، کیا وہ سچ ہے؟ حیا خان کی قمیض ہینگر سے اتارتے ہوئے بولی۔ کون سی نیوز؟ وہ اس کی جانب آتے ہوئے بولا۔ شیر خان بھائی اور اشال خان کی۔ اوہ ہاں، میں آپ سے اس متعلق بات کرنا چاہتا تھا، ذہن میں نہیں رہا۔ آپ پلیز اشال سے بات کریے گا۔ اس کو شانوں سے تھامے مسکراتے ہوئے بولا تو حیا بھی مسکراتی۔ وہ بہت خوش تھی خان کے اس فیصلے سے۔ میں کر لوں گی بات، فکر نہ کریں، اس نے کہا تو خان نے پیار سے اس کا گال چوما تھا اور بھی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اللہ جلد ہی اس کی خوشی نصیب کرے گا۔ خوشی خان کے لہجے سے جھلکتی تھی۔ وہ حیا سے اور زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ حیا کو رشک آتا تھا خود کی قسمت پر، اور جب وہ پہلے دن یہاں لائی گئی تھی وہ سوچ کر ہنسی بھی آتی تھی۔ واقعی اللہ کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں، اور دیر کا مطلب بھی صحیح وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ نے صبر کے بدلے خان کو نوازا تھا۔ حیا اشال کے کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اشال باہر نکلی تو حیا کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ آواز دے دیتی حیا، ہم جلدی نکل آتے ہیں واش روم سے۔ وہ تولیے سے بال رگڑتی ہوئی بولی تو حیا مسکرائی۔ کوئی بات نہیں۔ اشال حیا کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے خان نے بھیجا ہے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ خیریت؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ اشال، اللہ کو نہ جانے آپ کی گئی کون سی عبادت، کون سی دعا پسند آ گئی کہ اللہ نے آپ کی جھولی میں شیر خان بھائی ڈال دیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی تو اشال نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ خان، آپ کا نکاح، آپ کی شادی شیر خان بھائی سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اشال کو گویا اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ ہم سے مذاق کر رہی ہیں حیا؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اشال، خانم خان اور خان کا فیصلہ ہے۔ وہ دھیرے سے بول رہی تھی۔ اشال نے بے اختیار دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے سسکی دبائی تھی، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ میں ہر غلطی، ہر دکھ تکلیف کا مداوع کروں گا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیر خان اعلان کرتا ہے مر جائے گا وہ آپ کے بغیر۔ شیر خان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو وہ روتے ہوئے مسکرائی اور حیا کو دیکھا جس نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کچھ، یہ اللہ کو ہماری کون سی بات پسند آ گئی؟ اللہ آپ کا شکر ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ یقیناً وہ شیر خان کو معاف کر چکی تھی، ایک بار پھر یقین کر چکی تھی۔ آخر جتنا بھی کر لے شیر خان کی محبت اس کے دل سے کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ حیا نے آگے بڑھ کر اشال کو گلے سے لگایا تھا۔ دوسری جانب خان نے بھی شیر خان سے بات کر لی تھی اور ایک خاص موقع پر اس رشتے کو پکا کرنا تھا۔ حیا بیڈ پر لیٹی خان کو دیکھ رہی تھی جو ماتھے پر انگنت بل ڈالے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر بہت سے کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ خان کب فری ہوں گے؟ وہ جو کب سے فری ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حیا اکتا کر بولی۔ کیوں میرے دل؟ وہ مصروف سا بولا۔ اچھا آپ کام کریں، میں کچھ دیر باہر جانا چاہتی ہوں، اندر دل عجیب ہو رہا ہے، دارم کو لے جاتی ہوں۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی تو خان کے لب مسکرائے اور سب کاغذات کو سائڈ پر کرتا اٹھا تھا۔ بس اتنی سی بات اور اتنی پریشانی؟ وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے جھک کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تو وہ کھلکھلاتی۔ چلیں شال لے لیں، باہر سردی ہوگی، چلتے ہیں پھر۔ اس کی بات پر وہ جلدی سے اٹھی تو خان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آرام سے، اکیلی نہیں آپ، وہ شرارت سے بولا تو وہ جھینپ گئی اور الماری سے اپنے اور خان کے لیے چادر نکالنے لگی۔ دونوں نے چادر اوڑھی اور حویلی سے نکلے تھے۔ خان اس سائڈ پر چلتے ہیں، وہ حویلی سے الٹی سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کو یاد تھا وہ جب پہلی بار آئی تھی تو اسی جانب سے لایا گیا تھا۔ یہ رستہ شہر کی جانب جاتا ہے، پیدل ہم 30 منٹ میں شہر کی سڑک پر پہنچ جائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اس جانب لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ شیر خان کا گھر ہے۔ 5 منٹ کے فاصلے پر ایک گھر کے سامنے رکتے خان نے کہا تو حیا نے اس گھر کو دیکھا جو تھا تو چھوٹا لیکن دکھنے میں بہت نفیس لگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اشال بہت خوش قسمت ہے جو شیر خان بھائی جیسا ہم سفر ملے گا۔ وہ آگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ آپ کی قسمت کسی سے کم ہے کیا؟ اس کیا بات پر وہ زور سے ہنسی اور محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ اپنی قسمت کو تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ میچ ہی نہیں کیا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑتے ساتھ چلتے ہوئے بولی تو خان بازو چھڑواتا اس کے کندھے کے گرد حصار باندھا تھا۔ باتوں باتوں میں علم نہ ہوا کہ کب وہ لوگ شہر کی سڑک پر پہنچ آئے تھے۔ خان نے موبائل پر ٹائم دیکھا جو 9 کی حدود پار کر چکا تھا۔ خان، آپ کا کوئی شہر میں گھر ہے؟ ہم وہاں چلتے ہیں۔ میری جان، گھر تو ہے لیکن وہ کافی دور ہے، گاڑی میں بھی 1 گھنٹے سے زیادہ کی مسافت ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا، ہمیں اب گھر جانا چاہیے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ وہ خطرناک حد تک سنسانیت دیکھ کر بولا تو وہ جہاں سے گزر رہے تھے وہ خطرناک جگہ تھی، نہ تو اس کے پاس گن تھی نہ چاقو۔ وہ حیا کی جان کسی صورت خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ نہیں، تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں پھر واپس گھر چلیں گے۔
وہ ضد کرنے لگی تو خان ارد گرد نگاہ دوڑاتا چلنے لگا، ساتھ حیا کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ اس کو سڑک پر عجیب سی تھر تھراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو یہ تھر تھراہٹ اچھی معلوم نہ ہوئی۔ پھر دور سے کچھ لائٹس نظر آنے لگی تھیں۔ حیا یہاں رکیں، اس نے حیا کو ایک پلر کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا خان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فکر نہ کریں، یہاں سے مت نکلیے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا اور سڑک پر گیا۔ کچھ فاصلے پر گاڑیاں رکی تھیں اور اس سے کچھ آدمی باہر نکلے تھے۔ سردار میر جہانگیر خان یہاں ہیں تو اس کی بیوی کہاں ہے؟ ان میں سے ایک دوسرے کے کان میں گھستے ہوئے بولا۔ کیسے ہو سردار میر جہانگیر خان؟ ان میں سے ایک بولا۔ خان کے کان کھڑے ہوئے تھے، اعصاب تنے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے غصیلی انداز میں کہا۔ اس دن تو بچ گیا تھا شاکر خان سے، لیکن ہمارے چنگل سے نہیں بچ سکتا۔ چل بتا تیری بیوی کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں تم اس کے ساتھ آئے ہو۔ ان میں سے ایک بولا۔ سردار میر جہانگیر خان یہاں ہیں، اس سے نپٹ لو، کسی اور سے تم لوگوں کو کیا مطلب؟ وہ ہاتھ اٹھاتے بولا۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، چاہیں تو تجھے ابھی یہاں مار سکتے ہیں، لیکن باس کو تو اور تیری حسین بیوی زندہ چاہیے۔ اس کی بات پر خان نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کچھ لوگ خان کی جانب آئے تھے۔ خود کو اور بیوی کو آرام سے حوالے کر دو ورنہ، ایک نے کہتے اس کو بازو سے پکڑنا چاہا تو خان نے وہی بازو پکڑ کر مروڑا تھا اور ایک آواز کے ساتھ اس آدمی کی چینخ نکلی تھی۔ ہڈیاں توڑ دو سالے کی، صرف سانس باقی رہنے دو۔ ان کا سربراہ غصے سے چلایا تھا۔ ایک نے ڈنڈے سے وار کرنا چاہا جسے خان نے پکڑا اور واپس اس کو مارنا چاہا کہ پیچھے لگنے والے ڈنڈے سے وہ لڑکھڑایا اور پلٹ کر اس کو مارا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے منہ پر لگنے والے ڈنڈے سے اس کے ماتھے سے خون کی لکیر بہی تھی۔ خان نے انگلیوں کے پورے سے چھوا تو خون تھا۔ حیا پلر کے پیچھے کھڑی نکلنے والی چینخ بہت مشکل سے دبائی تھی۔ خان نے ایک اور مارنا چاہا، لیکن سینے پر لگنے والے ڈنڈے سے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹا تھا۔ اس نے بے ساختہ دل کے ساتھ ہاتھ رکھتے گہرا سانس لیا تھا۔ پیچھے ٹانگوں پر لگنے والے ڈنڈے سے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ سرکار، یہ رہی اس کی بیوی۔ ایک آدمی حیا کو بالوں سے پکڑتے باہر لایا، اس کی چادر کہیں پیچھے گر گئی تھی۔ انارکلی، ان کا سردار خباثت سے بولا۔ اپنی گندی نظریں نیچی کر ورنہ میں تیری آنکھیں نوچ لوں گا۔ خان چلایا تھا۔ ایک آدمی نے اس کو مارنا چاہا کہ خان نے پھرتی سے پکڑا اور واپس اس کو مارنے لگا کہ کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور پھر منہ پر ایک اور ڈنڈا لگنے کے باعث وہ زمین پر گرا تھا۔ خان، حیا چلائی تھی۔ وہاں باقی لوگ کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ چھوڑو، حیا ان کی گرفت میں مچلی کہ ایک آدمی اس کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ سے وہ زمین پر گری تھی اور خان کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ ماں، ہم آ جائیں؟ اشال کی الجھی سی آواز گونجی۔ آ جائیں۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی اور خانم خان کے پاس گئی۔ ماں، لالا اور حیا کہاں ہیں؟ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ باہر گئے ہوں گے کہیں، اس میں پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ماں، رات کے 10 ہو گئے ہیں، حیا کی طبیعت ٹھیک نہیں اور گارڈ سے پوچھا ہے ہم نے، انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ پیدل شہر والی جانب گئے ہیں، تقریباً کافی دیر پہلے گئے ہیں، اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ لالا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، حیا کا فون گھر ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ پریشان نہیں ہو، کمرے میں جائیں، میں دیکھتی ہوں خود۔ انہوں نے چہرہ تھپ تھپاتے تسلی دی اور کمرے میں بھیجا۔ پیچھے وہ بھی کمرے سے نکلی تھیں۔ خانم خان نے خان کو فون ملا۔ اس کے پوچھنے پر خانم خان نے اس کو بتایا تو اس کو بھی پریشانی لاحق ہوئی اور 5 منٹ کا بولتا فون کاٹا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ خانم خان کے پاس موجود تھا جہاں عیسیٰ خان بھی کھڑا تھا۔ پریشان نہیں ہو، گارڈز نے کہا ہے کہ شہر والی سائڈ پر گئے ہیں، میں عیسیٰ اور کچھ گارڈز اس جانب جاتے ہیں، کیا معلوم کہیں بیٹھ گئے ہوں گے، شیر خان نے تسلی دی۔ فون بھی نہیں اٹھا رہے شیر خان، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ شیر خان، ہمیں جلدی جانا چاہیے، عیسیٰ نے کہا تو دونوں باہر گئے تھے۔ یہ منظر ایک بند کمرے کا ہے جہاں مکمل اندھیرا تھا اور سامنے 2 پلر تھے جن کے درمیان میں خان کے ہاتھوں اور ٹانگوں کو رسیوں سے دونوں پلر ساتھ باندھا تھا اور وہاں ایک کرسی تھی جس پر حیا بے ہوش بندھی پڑی تھی۔ خان کے ماتھے سے خون قطرہ قطرہ زمین پر گر رہا تھا۔ خان کو دھیرے دھیرے ہوش آ رہا تھا لیکن سر بھاری تھا، آنکھیں کھولنا محال ہو رہا تھا۔ واہ، کمال ہے یاسر خان، شیر کو پنجرے میں قید کر ہی لیا، بڑا مہارت کا کام کیا ہے، آج تک کوئی نہ کر سکا۔ یہ آواز خان کے کانوں میں پڑی تھی، شاید کوئی اس کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ یہ تو بس دماغ استعمال کیا۔ کوئی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا اور باہر سے پڑنے والی روشنی سے خان کے ماتھے پر بل پڑے، البتہ آنکھیں ابھی بھی کھلنے سے قاصر تھیں، لیکن یہ دونوں آوازیں اس کی جان پہچان میں تھیں۔ سونو، یاسر خان نے اپنے ایک آدمی کو آواز دی تو وہ اندر آیا۔ اٹھا ہمارے قابل احترام سردار میر جہانگیر خان کو، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو اس نے پانی سے بھری ٹھنڈی یخ بالٹی اس کے منہ پر پھینکی تھی کہ خان کو زور سے کھانسی ہوئی اور وہ ہڑبڑایا اور مندی مندی آنکھیں کھولیں، لیکن سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مکمل کھل گئی تھیں۔ حیرت میں غوطہ زن وہ بولا تھا، ماموں جان؟
وہ ٹوٹے سے انداز میں بولا تو ان سب کے پیچھے اس کا ہی سگا ماما تھا۔ ہاں 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 بھانجے کیسے ہو؟ یاسر خان نے شاکر کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا تو خان نے چہرہ جھکایا، سر مکمل طور پر گھوم رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے سر کو چھونا چاہا لیکن وہ بندھا ہوا تھا۔ اس دن میری گولیوں سے بچ گیا، لیکن اب کیسے بچو گے سردار میر جہانگیر خان؟ شاکر خان نے بھی مذاق اڑایا تھا۔ تم سب پیٹھ پیچھے وار کر کے خوش ہو رہے ہو، مرد ہوتے تو سامنے سے وار کرتے۔ خان مسکراتے ہوئے بولا لیکن آواز مدھم تھی۔ جو جیتا وہی سکندر، یاسر خان بولا تھا۔ ایک مزے کی بات بتاؤں؟ یاسر خان اس کے سامنے جاتے ہوئے بولا تو اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تیرے باپ کو بھی ایسی ہی موت دی تھی؟ اس کے کان کی جانب جھکتے سرگوشیانہ انداز میں بولا تو خان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو وہ غدار تو تھا، ہم نے خود ہی سام پالا ہوا تھا، تم بھائی تھے میری ماں کے، اپنی بہن کا ہی گھر اجاڑ ڈالا، ایک نہیں دونوں بہنوں کا گھر اجاڑا۔ وہ بولتا آخر میں چلایا تھا اور رسیوں میں بندھا مچلا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، سرداری کچھ بھی کروا سکتی ہے، سرداری طاقت سے نہیں محبت سے حاصل کی جاتی ہے، احساس کا جذبہ ہونا چاہیے، اور تم خود کو اس لائق سمجھتے ہو؟ بے غیرت انسان، اس نے ہنکار بھری تھی۔ تیرے باپ کو لگا دشمن مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن اسے کیا پتا وہ خود اپنی موت کو آواز دے رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ پھر سے ہنسا تھا۔ شاکر بھی زور سے ہنسا۔ خان کا بس نہیں چل رہا تھا ان کا قتل کرتے۔ تمہیں پتہ ہے میں زخمی تھا کیونکہ خود ہی زخم لگائے تھے، تیرا باپ میرا سر اپنی گود میں رکھے تھا، صرف تیرا باپ اور تیرا پیارا خالو جان ہی بچے تھے، باقی بیوقوفوں نے واپس بھیج دیا آدمی، کیونکہ میرے باپ کو تجھ جیسے غدار پہ یقین تھا۔ اس نے غصے سے کہا، ارے صبر رکھو، پوری کہانی تو سنو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو خان پھر مچلا تھا۔ مجھے پوچھ رہا تھا یاسر تم ٹھیک ہو؟ یاسر میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہاں ہاں ہاں، اور یاسر نے نیچے سے گن نکالتے ڈائریکٹ دل کے مقام پر مارا۔ قصہ ایک گولی سے ہی ختم۔ آخر میں اس نے گولی مارنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ خان کی آنکھوں میں دکھ مچلا تھا۔ اور پھر تیرا وہ خالو جان آگے بڑھا اور اس کی کھوپڑی نشانہ بنی میری گولی کا۔ بیچارہ بڑی بری موت مرے۔ آخر میں ایسے کہا جیسے افسوس ہو، یاسر خان میں تیری جان لے لوں گا۔ خان چلایا تھا۔ چلا کیوں رہے ہو؟ تمہاری بیوی بھی ہمارے قبضے میں ہے، اس کو نہیں دیکھا؟ اس نے کرسی پر بندھی حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ حیا؟ وہ بے ہوش بندھی حیا کو دیکھ کر دھیرے سے پکارا، باخدا قسم قیامت ہے تیری بیوی۔ وہ خباثت سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آنکھیں نیچی کر ورنہ تیری آنکھیں نوچ لوں گا خبیث۔ خان پھر چلایا، دھیرے بول، وہ اٹھ جائے گی، اور میں اس گورے ناشاب کو روتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کی سسکیاں ایک بار میں ہی سننے میں مزہ آئے گا جب تیرے سامنے اس کی دھجیاں اڑاؤں گا۔ اور ایک بات، خباثت سے کہتے آخر میں تجسس سے بولا، اور خان کو دیکھا جو قہر برساتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، تیری بیوی ماں بننے والی ہے، سنا ہے میں نے اس کی کوکھ میں تیرا بچہ ہے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میری بیوی اور بچے کے بارے میں اپنی بکواس بند رکھو یاسر خان، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ کتے میں کھانے سے گریز کریں گے۔ وہ پھر سے چلایا۔ حیا جو دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہی تھی خان کے چلانے پر اس کی جانب دیکھا اور سب یاد آنے پر سسکی تھی۔ اس کی سسکی سن کر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ حیا آپ ٹھیک ہیں؟ خان نے مچلتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہوش آ گیا بلبل؟ شاکر خان اس کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ شاکر خان؟ خان غصے سے کھرایا تھا۔ ہیر زیادہ خوبصورت تھی کہ تم؟ شاکر نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تو اس نے سر زور سے ہلایا تھا۔ شاکر خان دور رہ میری بیوی سے۔ خان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ شاکر خان کو زندہ گاڑتے۔ مجھے تم کہہ رہے تھے خان کہ وہ حشر کرو گے کہ کتے بھی کھانے سے گریز کریں گے، تو میں تیری بیوی کا وہ حشر کروں گا کہ تو بھی دیکھنے سے گریز کرے گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ آخر میں دونوں نے کہا لگایا۔ خان بس ضبط کر کے رہ گیا۔ بس تم دونوں اور تیرے جتنے بھی پالتو ہیں وہ سب میرے ہاتھوں موت سے زیادہ دور نہیں، خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو تم موت سے میرے ہاتھوں دور نہیں، غصے سے کہتے یاسر خان نے لوہے کا راڈ اس کی کمر پر مارا تھا۔ خان! حیا چلائی تھی۔ آنسو خود بخود آنکھوں کی باڑ توڑ کر نکل رہے تھے۔ وہ مسلسل کرسی پر ہل رہی تھی۔ خان درد کے باوجود مسکرایا تھا۔ موت تیرے سامنے ہے اور تو مسکرا رہا ہے؟ وہ خواب سے کہتے ایک اور راڈ مارا تھا، لیکن خان درد کے عناصر چھپاتا مسکرا رہا تھا۔ موت کا ڈر ان کو ہو جو ان کو زندگی سے پیار ہو۔ لہجہ آہستہ لیکن سخت تھا۔ ابھی تیری موت نہیں، ابھی تم اپنی بیوی کو چلاتے، چیختے، تڑپتے، سسکتے دیکھو گے، تب تیری حالت دیکھ کر مجھے سکون آئے گا۔ وہ غصے سے بولا، لیکن خان خاموش رہا۔ اگر تم چاہتے تیری بیوی سلامت رہے تو اس کو طلاق دے کر میری بیٹی مونا خان سے نکاح کرو۔
جہاں خان مسکرایا تھا وہاں حیا نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں خان، وہ خان کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آئی لو یو میری جان، آپ زندگی ہیں میری۔ خان فلائنگ کس دیتے مسکرا کر بولا۔ جہاں حیا شاکڈ ہوئی وہاں ان دونوں کو حیرت کے ساتھ خوف بھی محسوس ہوا۔ خان، تم زیادہ دیر زندہ نہیں بچ سکو گے، یاسر خان نے خوف کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ تم دونوں جاؤ یہاں سے، میری بیوی کے ساتھ رومانس کا موڈ ہے، اس نے دوستانہ انداز میں کہا جیسے بہت پرانے دوست ہوں۔ حیا خود شاکر سے خان کو دیکھ رہی تھی۔ یاسر اور شاکر خان کو کسی انہونی کا شبہ ہوا تو دونوں باہر نکل گئے۔ عیسیٰ خان نے گاڑی شہر کی سڑک شروع جہاں سے ہوتی تھی وہاں روکی تھی اور دونوں باہر نکلے۔ جبکہ گارڈز کو دوسری سمت بھیجا تھا، وہ دونوں ٹارچ چلاتے ارد گرد دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ جگہ مکمل خاموش تھی کیونکہ رات 12 کا وقت ہونے والا تھا۔ شیر خان اور حیا پیدل تھے، پھر کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ ٹارچ کی روشنی ارد گرد مارتے بولا۔ عیسیٰ، یہ علاقہ کچھ اچھا نہیں ہے اور خان کے کتنے دشمن ہیں، سب تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ کب خان کو نشانہ بنا سکیں، اور حیا کی طبیعت بھی ویسی ہے، بس اللہ خیر کرے۔ اس نے بھی ٹارچ سے نیچے سڑک کی جانب کرتے ہوئے کہا اور کچھ نظر آنے پر نیچے زمین پر بیٹھا۔ اس نے انگلی لگا کر چیک کیا تو وہ خون تھا۔ عیسیٰ ادھر آئیں۔ خون کو انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے رب کرتے ہوئے عیسیٰ کو آواز دی تو وہ اس کی جانب آیا۔ عیسیٰ، یہ خون دیکھیں۔ عیسیٰ کے پاس بیٹھنے پر وہ اس کو انگلی دکھاتے ہوئے بولا اور پھر دونوں ٹارچ زمین پر مارتے دیکھنے لگے۔ تھوڑے فاصلے پر خون کے مزید دھبے تھے اور آگے کسی اور چیز کے پڑے ہونے کا احساس ہوا تو عیسیٰ نے آنکھیں جا کے دیکھا تو وہ سیل فون تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ شیر خان، یہ خان کا فون ہے، وہ پریشانی سے شیر خان کو دکھاتے ہوئے بولا تو اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ عیسیٰ، خان کی جان خطرے میں ہے، وہ مزید پریشانی سے بولا۔ کہیں یہ بلڈ بھی خان کا؟ عیسیٰ ہولے سے بڑبڑایا اور شیر خان کو دیکھا جو دوسری جانب جا رہا تھا اور نیچے جھک کر چادر اٹھائی تھی۔ عیسیٰ، یہ کہیں حیا کی؟ او شٹ، عیسیٰ نے کہتے ساتھ فون نکالا تھا۔ دلبر، جتنے بھی گارڈز ہیں سب کو بھیجو، پورے شہر میں ہمارے آدمی پھیلا دو، شہر کا کونا کونا چھان مارو، سردار میر جہانگیر خان اور ان کی بیوی پر حملہ ہوا ہے، ہری اپ، جلدی کرو۔ عیسیٰ دلبر کو تقریباً چلا کر کہتا فون بند کیا تھا اور شیر خان کو دیکھا جو سر کو 2 انگلیوں کی مدد سے چلا رہا تھا۔ یہ شاکر خان کا کام ہوگا عیسیٰ۔ اکیلا شاکر خان نہیں، ضرور بابا اور سردار کو مارنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ یقیناً وہ خان کو مروانا چاہتے ہیں۔ شیر خان کو یہ انہونی ہونے سے پہلے ہمیں جلد از جلد ڈھونڈنا ہوگا۔ عیسیٰ کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں گاڑی کی جانب بھاگے جبکہ عیسیٰ نے ویسے ہی بھاگتے ہوئے فون گھر ملایا تھا۔ حیا میری جان، خان نے خاموشی سے آنسو بہاتے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے چہرہ اٹھا کر آنسوؤں سے تر چہرے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے بولا۔ ہم اس وقت جہاں موجود ہیں تو کیا مجھے ناچنا چاہیے؟ وہ چباتے ہوئے بولی۔ ویسے آپ ناچ لیتی ہیں، کبھی اکیلے میں دکھائیں تو صحیح ناچ کر۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے گھورا۔ آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے، وہ خفکی سے کہتی منہ موڑ گئی۔ میرے دل کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اللہ کے بعد مجھ پر یقین رکھیے جانے من، وہ محبت سے بولا۔ مجھے جان کی فکر نہیں خان، آپ کے لیے ہر ستم منظور، لیکن میرے پیٹ میں بچہ ہے ہمارا، وہ بھی پہلا بچہ، ہماری محبت کی نشانی، میں اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ سسکتے ہوئے بولا۔ مت روئیں میری جان، تکلیف ہو رہی ہے مجھے، وہ بے بسی سے بولا تو وہ چہرہ جھکا گئی، پھر کچھ یاد آنے پر فوراً سر اٹھایا۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا سینہ آپ کو مارا تھا وہاں، وہ فکر مندی سے بولی تو خان مسکرایا۔ یہ معمولی چیزیں آپ کے خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں جانے من۔ وہ جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور 2 ہٹے کٹے آدمی اندر داخل ہوئے۔ حیا نے خوف سے جبکہ خان نے ناگواریت سے دیکھا۔ شرم نہیں آتی؟ پرائیویسی کے بارے میں کوئی علم نہیں تم لوگوں کو؟ بیویاں نہیں ہیں تم لوگوں کی؟ وہ غصے سے بولا۔ تیری پرائیویسی ہم نکالتے ہیں، ان دونوں نے راڈ نکالتے ہوئے کہا۔ حیا آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگے جبکہ اس نے او شیپ ہونٹ کی بنائی تھی۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا شاکر خان اور یاسر خان اس کو ابھی مارنا نہیں چاہتے اور یہ لوگ اس پر کتنا تشدد کر لیتے، ہڈیاں توڑ دیتے، اس کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ سردار میر جہانگیر خان تھا، سوائے خدا کے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتا تھا، نہ ہی اب وہ مانگے گا۔ دیکھنا تیرا حساب ہم کیسے لگاتے ہیں، ایک آدمی نے کہتے ساتھ اس کی کمر پر راڈ مارا تھا کہ حیا کی چینخ نکلی جبکہ خان نے مسکرا کر حیا کو دیکھا تھا۔ نہیں نہیں کرو، چھوڑ دو، حیا کرسی پر مچلتے ہوئے چلائی تھی۔ خان کو در پہ راڈ مار رہے تھے، زمین پر بے تحاشا زخم مل چکے تھے، چہرے پر بھی ایک راڈ مارا تھا، خان کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ ابھی وہ مزید مارتے کہ ان میں سے ایک آدمی کا فون بجا تھا، اس نے اٹھایا، آگے سے کچھ کہا گیا کہ اس نے جی باس کہتے فون کاٹا تھا۔
بس کر، باس کا حکم ہے۔ وہ اس ایک نظر خان کو اور حیا کو دیکھتے کمرے سے نکلے تھے۔ خان کا چہرے سے خون ٹپ ٹپ نیچے گر رہا تھا۔ خان آپ ٹھیک ہیں؟ حیا نے روتے ہوئے بولی تو خان نے اپنا ڈھلکا ہوا سر اٹھا کر اور حیا کو مسکرا کر دیکھا۔ خان کو اپنا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ حیا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خان آپ تکلیف میں ہیں؟ اس کا رونا کسی صورت بند نہیں ہو رہا تھا۔ جب گھر جائیں گے تو ان خوبصورت لبوں سے مرہم لگا دیجیے گا میرے جسم پر۔ اس کا دھیان کسی طور بٹانا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر وہ سسکی تھی۔ آئی لو یو خان، آپ کو کچھ ہوا تو میں اور میرا بچہ بھی مر جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو خان کا وعدہ ہے وہ آپ کو اور ہمارے بچے کو بحفاظت یہاں سے نکالے گا۔ آخر میں اس کے چہرے پر درد کے عناصر نمایاں ہوئے۔ خان آپ ان سب کو زندہ مت چھوڑیے گا۔ میں مر جاؤں، اپنی معصوم خوبصورت بیوی پر قربان ہو جاؤں۔ وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا تو اس نے اس کی جانب دیکھا۔ ایک سانگ یاد آیا، تھوڑا پرانا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیا گہرا سانس بھرا۔ وہ اس آدمی کو کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اینا سونا تینو رب نے بنایا، جی کرے ویکھدا رواں۔ محبت سے لیکن تھوڑا اٹک کر گنگنایا تو وہ روتے ہوئے ہنستی تو خان بھی ہنس دیا تھا۔ وہ بس اس کی اسمائل چاہتی تھی جو اس کو مل گئی تھی۔ ان کو ڈھونڈتے صبح فجر ہو گئی تھی۔ حویلی میں سب مکمل پریشان تھے۔ ہیر اور اشال کا بھی برا حال تھا، جبکہ خانم خان کا دل بھی پھٹنے کو قریب تھا۔ ہر کوئی ممکن کوشش کر رہا تھا، پر ان کا نام و نشان تک نہیں ملا تھا۔ فجر سے ظہر اور پھر عصر ہونے کو تھی۔ عیسیٰ وہ خان اور حیا کو کہاں لے جا سکتے ہیں؟ شیر خان گاڑی کے باہر کھڑا عیسیٰ سے بولا جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے عیسیٰ بولتا باسط خان کی گاڑی رکی تھی۔ شیر خان، عیسیٰ خان کا کچھ علم ہوا؟ اس نے ان کی طرف آتے پریشانی سے کہا تو دونوں نے نفی میں سر ہلایا تو باسط خان نے غصے سے گاڑی کو ٹھوکر لگائی تھی۔ کیا میں مونا خان سے اس بارے میں علم کروں؟ باسط کو کچھ یاد آنے پر وہ ان دونوں سے بولا تو دونوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ان سب سے مونا خان کا کیا تعلق؟ شیر خان بولا، ہمیں ہر اس شخص کو پکڑنا ہے جو خان سے کسی طرح بھی تعلق رکھتا ہے، اور آپ دونوں جانتے ہیں مونا کس قدر غصے میں تھی۔ سردار کا حیا سے نکاح پر وہ پاگل ہیں، خان کے پیچھے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ باسط خان آپ اپنی بہن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ نے حیرت سے کہا، بہن ہے تو کیا، انصاف ہر کسی کے لیے برابر ہے، خان کے لیے کچھ بھی۔ اگر مونا خان قصوروار ہے تو انجام وہ دیکھے گی، بے شک میں بھی قصوروار ہوا تو انجام بھگتوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو شیر خان نے اس کا سینہ تھپ تھپایا۔ مونا خان یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ مونا خان ہمیں اصلی مہروں تک لے جائے گی، جس نے خان اور حیا کے ساتھ یہ کیا ہے، اگر وہ ان سب میں شامل ہیں تو۔ باسط خان نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سب اپنے طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ شیر خان نے کہا، جی بالکل، میں مونا خان پر مکمل نظر رکھوں گا۔ باسط خان آنکھوں پر گوگلز لگائے اپنی گاڑی کی جانب گیا۔ پیچھے وہ دونوں بھی اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ مونا خان جو کمرے میں فون پر کسی کے ساتھ محو گفتگو تھی، اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گرا تھا اور جلدی سے کال بند کرتی بیڈ سے اٹھی۔ بھائی، اس کو باسط خان کے تیور اچھے نہ لگے تھے۔ میری پیاری بہن، باسط خان مسکرایا تھا تو مونا خان کی جان میں بھی جان آئی۔ کافی ٹائم ہوا مل کر نہیں بیٹھے، جائیں 2 کپ چائے بنا کر لائیں، تب تک میں یہاں ہوں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ اس کے جاتے ہی باسط نے جلدی سے فون اٹھایا اور کھولنا چاہا، لیکن لاک لگا تھا۔ پھر جیب سے چپ نکالتے بیک کور تھوڑا اٹھاتے لگائی تھی اور پھر لاک ٹرائی کرنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کی سم نکالی تھی اور اپنے موبائل میں ڈالی تھی اور نمبر چیک کرنے لگا۔ 2-3 ان نون نمبر تھے جن پر مسلسل کال تھی، ان میں ایک شاکر خان کا نمبر بھی تھا۔ اس نے جلدی سے اسکرین شاٹس لیے تھے اور سم نکالتے اس کے موبائل میں ڈالنے لگا۔ وہ یہ سب کام مونا کے آنے سے پہلے کرنا چاہتا تھا۔ موبائل واپس بیڈ پر رکھتے اس نے گہرا سانس لیا اور اپنا موبائل لیتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا قطعاً ارادہ اس کے ساتھ چائے پینے کا نہیں تھا۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ مونا اس کو جلدی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر بولی، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے ارجنٹ جانا ہے۔ بس سنجیدگی سے کہتا وہاں سے گیا تو مونا کندھے اچکاتی ایک کپ لیتی، جبکہ دوسرا ملازمہ کے ہاتھ واپس بھجوا چکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد باسط خان شیر خان اور عیسیٰ خان کے ساتھ موجود تھا۔ باسط خان نے وہ اسکرین شاٹس نکالے تھے اور ایک نیو سم نکالتے اس سے کال ملائی، جن میں سے ایک تو کوئی لڑکی تھی جبکہ دوسرا فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور تیسرا نمبر وہ جانتا تھا شاکر خان کا ہے۔ باسط دوبارہ ٹرائی کریں، عیسیٰ نے کہا تو اس نے کال ملائی، لیکن دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، دوسری جانب کی آواز کچھ جان پہچان تھی۔ عیسیٰ نے فوراً کال کٹ کی تھی۔ یہ بابا کی آواز ہے۔ یہ نمبر پر تب بات کر رہی تھی مونا جب میں کمرے میں گیا۔ مونا مجھے دیکھ کر باسط بولا، لیکن یہ ان نون نمبرز کیوں؟ کہیں بابا؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ آپ نظر رکھیں باسط، اس نے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ مغرب ہو گئی تھی لیکن ان کا کچھ علم نہ ہوا۔
سب کوشاں تھے ان کی تلاش میں، لیکن نہ جانے کہاں تھے وہ لوگ۔ سب پر پریشانی کا عالم تھا۔ گاؤں کا بچہ بچہ خان کا متلاشی تھا۔ ہر بوڑھا، نوجوان، بیٹی، ماں ان کے لیے دعا گو تھے۔ نہ جانے کس کی گئی دعا اللہ کے حضور سب سے زیادہ قبول ہونی تھی۔ خان مجھے بہت پیاس لگی ہے، حیا ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولے تو خان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میری جان برداشت کریں، ہم یہاں سے جلد نکل جائیں گے، اللہ سے دعا کریں۔ خان ہمارے بچے کو اس کی ضرورت ہے، ورنہ اس کو خطرہ ہوگا۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، اس میں اتنی سکت نہ تھی، تھوڑا اونچا بول لیتی۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہی زندگیاں دیتا ہے اور لینے پر بھی اس کا حق ہے۔ کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے بچے کو سلامت رکھے گا، یہ اس کے بس میں ہے، بس دعا کریں اور اس کا ذکر زباں پر رکھیں، وہ جلد کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ وہ بھی مدھم لہجے میں بول رہا تھا تو حیا نے اس بات میں سر ہلاتی کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ بابا خان کو کچھ نہ ہو، حیا کو مار دیں بے شک، یا پورے خاندان کی اس کے خان سے شادی کرنے کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے، حیا کو مار دیں یا جو کرنا چاہیں کرتے۔ مونا خان نے یاسر خان سے کہتے فون کاٹا تھا اور دوسری جانب باسط خان صدمے میں تھا۔ بابا آپ شامل ہیں یہ سب کھیل کے پیچھے؟ آپ ہیں سردار، اور خالو جان کو بھی آپ نے نہیں؟ خود سے بڑبڑایا تھا اور سر اسٹیئرنگ پر ٹکایا تھا، آنکھوں میں ایک دم سے نفرت ابھری تھی۔ مونا خان تم ہی اب لے کر جاؤ گی؟ عیسیٰ کو میسج چھوڑتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، غصے کی لہر اس میں دوڑ چکی تھی۔ باسط خان غصے کے عالم میں دو زینے پھلانگتا اوپر گیا اور مونا خان کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا تھا۔ مونا جو بیڈ پر بیٹھی تھی ایک دم سے اچھلی تھی۔ وہ بھائی کیا ہوا؟ وہ ہکلائی تھی تو باسط نے بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنے بھاری بھرکم ہاتھ کی چھاپ چھوڑی تھی۔ وہ سنبھل نہ سکی، بیڈ پر گری تھی۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے اور یاسر خان کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ وہ اس کے بال مٹھیوں میں جکڑتے پھنکارتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے مزید ہکلائی تھی۔ بکواس بند کرو، سب سن چکا ہوں تم نے اور تمہارے اس بزدل باپ نے جو کام سر انجام دیا ہے۔ خان کو اور حیا کو اغوا کر کے تم لوگ سوچتے تھے بچ جاؤ گے؟ ہاں، وہ آخر میں چلایا تھا۔ تو اور کیا کرتی؟ اس حیا کو خان کے ساتھ دیکھتی رہتی، ہماری مالکن بن کر اس کو ہمارے سروں پر ناچتے دیکھتی۔ خانم خان پر نہ جانے کون سا جادو کیا جو وہ اس حیا کے سائڈ پر ہو گئی ہیں؟ تو مجھے تو یہ سب ہی کرنا تھا۔ وہ بھی چلائی تھی، لیکن باسط خان کی اگلے تھپڑ سے وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری۔ درد کی شدت اس کی آنکھوں میں واضح تھی۔ تم لوگوں کا کیا انجام کرتا ہوں دیکھنا۔ فی الحال مجھے حیا اور خان کو بچانا ہے اور ان تک تم لے کر جاؤ گی، میری بے حیا بہن۔ وہ چباتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا کروں گی؟ وہ تنزیہ مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے بولی، بالکل۔ اس نے گن نکالی تھی تو وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھنے لگی۔ نہیں، میں بہن ہوں آپ کی باسط بھائی، پلیز بہن کا ساتھ دیں، آپ کی بہن مالکن بن جائے گی۔ وہ اس کو بازو سے تھامتے ہوئے بولی تو باسط خان نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ باسط خان صرف سچ کے ساتھ ہے، بے شک سامنے اس کا بہت قریبی جان سے پیارا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مکار جھوٹا ہے تو باسط خان سے نہیں بچ سکتا۔ اور کیا کہا مالکن؟ وہ اللہ ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ تم مجھے لے کر جاؤ ورنہ ڈھونڈ تو میں لوں گا، لیکن تمہاری لاش چوراہے پر لٹکا دوں گا۔ وہ گن اس کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے بولا، نہیں میں لے جاؤں گی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی تو وہ اس کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا۔ حیا جو تھکان سے چور نیند میں گم ہو رہی تھی اور خان جو مسلسل کھڑے رہنے سے اکڑ گیا تھا کہ دروازہ کھلنے سے دونوں متوجہ ہوئے۔ بزدل ہو تم دونوں، خان نے شاکر خان اور یاسر خان کو دیکھتے کہا تو شاکر خان نے مسکراتے ہوئے حیا کے ہاتھ کھولے تھے۔ انہیں کہاں لے کر جا رہے ہو شاکر خان؟ تیری بیوی سے کام ہے بہت، یاسر خان نے بھی شاطرانہ انداز میں کہا۔ واللہ جان سے مار دوں گا اگر ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ شاکر خان کو اس کے پیر رسیوں سے کھولتے دیکھ کر چلایا تو یاسر خان اور شاکر خان دونوں نے کہا لگایا، بعد میں دکھائیں گے تمہیں کہ کیا کرنے والے ہیں تیری بیوی کے ساتھ۔ شاکر حیا کو بازو سے پکڑتے بولا، خان بچائیں، چھوڑو مجھے خان، مجھے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے اس کی گرفت میں مچھلی تھی۔ شاکر خان بھی چلایا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جان سے مار دے ان دونوں کو۔ دونوں نے کہا لگایا تھا، کتنے میں ایک آدمی ہڑبڑی میں اندر آیا۔ باس عیسیٰ خان، شیر خان اور آپ کا بیٹا باسط خان کو علم ہو گیا آپ نے ان دونوں کو یہاں رکھا ہے، وہ 10 منٹ میں پہنچتے ہوں گے۔ اس کی بات پر ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ خان مسکرایا تھا، حیا نے بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب کیا کرو گے تم دونوں؟ خان مسکراتے ہوئے بولا، جان سے مار دیں گے، دیکھتے ہیں کیسے بچاتے ہیں وہ دونوں۔ شاکر خان حیا کو زمین پر پھینکتے ہوئے بولا، آگ لگا دو اس گھر کو تاکہ بچنے کا کوئی چانس نہ ہو، ورنہ گولی کا بھروسہ نہیں کہ بچ جائیں، جلدی کرو۔ یاسر خان اور شاکر خان چلاتے ہوئے باہر گئے۔ حیا بھی پیچھے بھاگی لیکن وہ دروازہ لاک کر چکے تھے۔
کھولو کوئی، حیا چلائی تھی۔ حیا مجھے کھولیں۔ اس کی بات پر وہ اس کو آ کر کھولنے لگی، لیکن رسیاں بہت مضبوطی سے بندھی تھی، وہ کھل نہیں رہی تھی اور کمرے میں ایسی چیز موجود نہ تھی کہ جس سے کاٹی جاتی۔ خان کھل نہیں رہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ حیا ہمت نہیں آ رہی، آگ لگنے والی ہے، شیر خان کے آنے سے پہلے ہمیں بھی آگ سے بچنا ہوگا، کوشش کریں۔ اس کی بات پر حیا نے جلدی سے کھولنا چاہا کہ ایک ہاتھ کی رسی بہت مشکل سے کھلی تھی۔ اب وہ دوسرے کی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ وہ بھی مدد کر رہا تھا۔ باہر سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا تھا، اس کا دوسرا ہاتھ بھی کھلنے کو تھا۔ دھواں پورے کمرے میں تقریباً پھیل گیا تھا۔ حیا بری طرح کھانس رہی تھی۔ حیا ہمت کریں، اس کا مسلسل کھانستے اور حالت عجیب ہوتے دیکھ کر بولا۔ خان سانس، وہ اتنا ہی بول پائی۔ اب خان کا سانس بھی بند ہونے کو تھا، ہاتھ کی رسی بھی کھل گئی تھی۔ اب وہ بیٹھا پیروں کی رسی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حیا نیچے بیٹھی رسی کھولتے کھولتے پیچھے گری تھی۔ حیا، خان چلایا تھا اور آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ دونوں کے چہرے آگ کی تپش سے پسینے سے شرابور تھی۔ خان کی سانسیں بھی بند ہو رہی تھیں۔ وہ پیر کھولتا کھولتا نیچے بیٹھا اور پلر کے ساتھ ٹیک لگا گیا اور پھر بند ہوتی آنکھوں سے اس کے قریب گرا تھا اور بند ہوتی آنکھوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔